آج ہم ادھر سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے کہ پٹیشن ہم نے داخل کروا دیا ہے مشتاق غنی صاحب کی طرف سے، کیونکہ یہ ہمارا 18 جنوری کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور 28 فروری کو جو ہے نا یہاں ڈیسیجن آیا۔ ابھی تک بہت سارے 62 ڈیز جو ہے نا ہو گئے ہیں، لیکن گورنر صاحب جو ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، نہ وہ کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں، کبھی ڈیٹ دے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ امن و امان کی حالت خراب ہے۔ اور میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے۔ کیا بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی اس وقت الیکشن نہیں ہوئی؟ جب اس حالت میں الیکشن ہوتے ہیں، جب 2013 میں جو حالات تھے، جو اس سے بدترین حالات تھے، اس میں الیکشن ہوئے۔ ترکی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنا بڑا زلزلہ، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ یہاں کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو صرف بہانا چاہیے۔ یہ تقریباً میرے خیال میں 1 مہینے بعد جو ہے نا یہ انٹرم گورنمنٹ کی ٹائم ختم ہو جائے گی، پھر ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی کہ وہ حکومت میں رہے۔ ہم نے آج جو ہے نا کانٹیمپٹ بھی ڈالا ہے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو گورنر صاحب لیم ایکسکیوزز اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی امیونٹی حاصل ہے، تو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے اگر وہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ میں سپریم کورٹ سے اور خاص کر چیف جسٹس سے ملتمس ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کنسٹیٹیوشن خطرے میں ہے۔ کنسٹیٹیوشن کو جو ہے نا جو اس کی پروویژن ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیف جسٹس اور خاص کر اس مقدس ایوان اور اس مقدس سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے۔ ہم آج آئے ہیں کنسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، کنسٹیٹیوشن ڈیمانڈ ہے، ہم قانون اور آئین کے اندر اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں۔ بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کریں، انہوں نے ہمارے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن شروع کی ہے، جس طرح اس دن عمران خان کو عدالت میں پیشی میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، جو ایک فاسسٹ حکومت بنی ہے۔ میں نے کبھی انٹرم گورنمنٹ اس طرح دیکھی نہیں ہے، کبھی اس طرح حکومت آئی ہے انٹرم گورنمنٹ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے۔ اور آج جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پولیس کو کھلی چھٹی دی ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے پاس کس قانون کے ہاتھ تم نے جو ہے نا کھلی چھٹی دی ہے؟ یاد رکھیں، تم قانون کو وائلیٹ کرو گے، تم قانون کو جو ہے نا اپنے آپ کو قانون سے ماروا اپنا اقدامات کرو گے، ہم حساب لیں گے حساب، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ نہ تمہارے گیدڑ بکریوں سے ڈرتے ہیں، نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیزوں سے پیچھے ہوں گے، یہ بھول جائیں کہ ہم پیچھے ہوں گے، ہم مزید تگڑے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ میں صرف اس وقت جو ہے نا چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا آئینی رول پلے کرے۔ مجھے امید ہے، ہمیں اس عدالت سے بڑی امید ہے کہ وہ جو ہے نا جو کنسٹیٹیوشن اس وقت ایٹ سٹیک ہے، خطرے میں ہے، یہ سپریم کورٹ اس کنسٹیٹیوشن کو بچائیں گے۔ کیسے آپ نے خود آئین توڑا اور آج آپ کو آئین یاد آ رہا ہے؟ اصل کیسے صاحب، آپ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی خلاف ورزی پر سزا ملنی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ سپریم کورٹ ہی کے 5 رکنی بینچ نے جب آپ اسپیکر تھے اور قاسم سوری صاحب کی نے ایک عدم اعتماد کیا اور اس تحریک کو جو ہے وہ غیر آئینی طور سے ختم کیا اس اسمبلی کو، تو اس پہ بھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی عمل تھا، اور ایک جج صاحبہ نے کہا کہ اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بالکل میں کلیئر ہوں، میں نے اس کے اوپر اپنا ریویو ڈالی ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے نا اپنے ڈالی ہے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد اس کی جو ہے سماعت کرے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر مزید دیں۔ ہم اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ریویو ڈالی ہے۔ جب میں کچھ صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا تعلق نہیں تاریخ دینے سے،
اور آپ کنٹمپٹ لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں آپ کنٹمپٹ ڈال رہے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ تاریخ جو دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے، میں نے صرف لا اینڈ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، وہ تاریخ دے اس کا، باقی کیا تعلق ہے کہ کیا حالات ہے۔ انہوں نے تو اپنے مولویوں نے سارے اپنے منسٹر کی جو اس ڈالے ہیں، اور کون سے ڈالے ہیں؟ جو ان کی ای ٹی ایم ہیں، سارے ای ٹی ایم کو انہوں نے ڈالے ہیں، یہ خود بن گئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک چلے گا قانون اور آئین کے مطابق۔ اگر کسی نے اس کو بنانا ریپبلک بنانا ہے، جنگل کا قانون بنانا ہے، تو یہ یاد رکھے یہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ سر آپ کل بھی آئے تھے تو آپ نے کوئی لیٹر چیف جسٹس کے نام دینا تھا، تو شاید یہاں سے نہیں ہوا تو آپ ہم نے پڑھا کہ آپ نے چیف جسٹس کی طرف اس لیٹر کا کیا بنا؟ دیکھیں ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں نا، ہم نے اپنا جو کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں میں نہیں گیا، میں ادھر آیا، ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کے لیے بیٹھے تھے، پھر وہ نکل گئے، تو پھر ہم سیکرٹری کو ملے اس کے، اور سیکرٹری صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ چونکہ عمران خان تو ایک عدالت کی پیشی کے لیے آ رہے ہیں اور اس کو راستے میں روکا گیا، جس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے وہ نامناسب ہے۔ میں مشتاق غنی صاحب اور تیمور جگڑا صاحب سے بھی کہوں کہ وہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم یہاں پہ آئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا، جن کو کہ اسی آنریبل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ گورنر نے اعلان کرنا تھا ود دا کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن۔ صدر صاحب کو بھی یہ حکم تھا، صدر صاحب نے اعلان کر دیا پنجاب کا، لیکن ہمارا گورنر صاحب جو ہے وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں، اور ایک ڈیٹ دی بھی تو کوئی آدھی سی ڈیٹ دی، اور اگلے دن اتنا بڑا خط لکھ دیا سیکیورٹی کے حوالے سے اور فلاں حوالے سے۔ اسد کیسر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ گورنر جو ہے اس کا کیا کام ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ تو ایک سرمونیل عہدہ ہے، میں خود 8 مہینے گورنر رہا ہوں، یہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے، اور وہاں چیف ایگزیکٹو بالکل پپٹ ہے، اور یہ سارا کام گورنر کر رہا ہے۔ یہ کون سا آئین اور کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ آج ہم جو پٹیشن لائے ہیں، ہم توہین عدالت کی لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف، کیونکہ ہماری سب سے بڑی عدالت یہی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ۔ جب اس کا حکم بھی نہیں مانا جاتا، اور نہ ماننے والا کون ہے؟ جو صوبے میں ایک آئینی عہدے کے اوپر فائز ہے، تو اگر وہ نہیں مانے گا تو میں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں اسپیکر ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے خلاف جاؤں، اور آج ہم ان کے خلاف چلے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جسٹس کرے گی، اپنے ہی فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گی جو اسی آنریبل کورٹ نے کیا ہوا ہے، اور 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، 1 گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں ہے، جبکہ یہاں بالکل کانسٹیٹیوشن کی سر عام وائلیشن ہو رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر، کبھی کس چیز کا بہانہ، کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ابھی 100 ارب کا آٹا یہ فری دینے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ تو الیکشن کے لیے دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، لیکن نہیں، الیکشن تو ہونا چاہیے نا، کہ الیکشن دیکھیں الیکشن تو ہونا چاہیے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو خود ہیلتھ کارڈ میں پیسے دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپے ہم نے دیا ہوا ہے۔ یار آپ کا یہ کام تو نہیں ہے نا، آپ کوشچن کریں نا۔ آپ تو خود پارٹی بنے ہوئے لگتے ہیں ہمیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا آٹا نہ دے، ہم کہتے ہیں دے، لیکن الیکشن بھی تو آئینی ذمہ داری ہے۔ جی سر میرا ایک سوال ہے، آپ عدالت کے عدالت میں یہاں پہ آئے جی بات کریں، عدالت چلائی جائے تو خود عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، پہلے کیا اس کی نہ سماعت ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سماعت؟ ایک منٹ میں بات کرتا ہوں۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، بالکل جو بھی ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ججز کی جوتے آپ کی طرف سے مارے گئے تھے۔ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، لیکن فوج، بجلی اور پولیس نے معذوری ظاہر کی ہے تعاون فراہم کرنے سے، تو پھر ایسے میں الیکشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ معذوری ظاہر کرتی ہے تو اس کے اوپر کنٹمپٹ لگتا ہے، ان کا یہ کام نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے، اسٹیٹ جو بھی اس کو انسٹرکشن دے اس کی رسپانسبلٹی ہے، خاص کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیں چار چیزیں میں یہاں پہ بھی بڑی زبردست باتیں سن رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ ابھی ہر سٹیزن، ہر میڈیا پرسن، ہر اوپینین میکر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی دانش مندی کے کانٹیکسٹ میں ابھی پوزیشن لے۔ ہم یہ کھیل سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ایک فیکٹ ہے
کہ ہمارا آئین جو بنا ہے اس کی بنیاد ہے جمہوریت. پریامبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں دو چیزیں لکھی ہیں. ایک چیز یہ کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ تھرو دا پیپل آف پاکستان. حکومت ہوگی تو چوزن ریپرزینٹیٹیوز کی ہوگی, منتخب حکومت ہوگی. دوسری چیز, اور یہ بھی پریامبل میں لکھا ہے, کہ جو آئین نے صوبوں کو خود مختاری گارنٹی کی ہے پاکستان کے ڈھانچے کے اندر, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ دونوں آئین کے پریامبل کی وائلیشن ہو رہی ہیں. اور جو 4 وجوہات بنائی جا رہی ہیں, پہلے تو معذرت کے ساتھ, اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں, اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہے کہ پہلے سینسس ہو یا نہیں, اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں جو بھی اسمبلی ٹوٹ جائے الیکشن ہونے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں, اگر الیکشن سیکیورٹی کے تابع ہیں, تو معذرت کے ساتھ یہ پوزیشن لے ضرور, لیکن کل کسی کو نہ نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑے گی, نہ 58(2)B کی ضرورت پڑے گی, نہ کبھی کسی اور ملٹری کو کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ بڑا آسان ہوگا, آپ کہہ دیں گے پیسے نہیں ہیں, آپ کہہ دیں گے فلڈ ہو گیا, آپ کہہ دیں گے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور فیکٹس بھی بتا دوں, بالکل 100 ارب کا نہیں 200 ارب کا آٹا دیں, لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ پیسے ہیں, اور جو کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح اگر یہ بات ہے کہ سینسس, احسن اقبال بار بار ایک سوال کرتا ہے کہ اگر سینسس ہو جائے گا تو ایک بڑی آئینی پیچیدگی ہوگی کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ نئے حلقوں پہ ہوگا, کوئی پرانے پہ ہوگا. تو وہ تو آج بھی ہو رہا ہے, جو کہ نئے حلقے نوٹیفائی ہو گئے ہیں پچھلے سال سے, جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پرانے حلقوں پہ ہو رہے ہیں. احسن اقبال کے سامنے جواب ہے, انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں. سینسس کا بھی جواب مل گیا. تیسری چیز جو سیکیورٹی کا, ایک سال کے ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. کے پی میں ہی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا نا, کسی بھی کے پی کے بندے سے پوچھ لیں کہ وہ 2013 میں رہنا چاہتا ہے, 2008 میں رہنا چاہتا ہے, 9, 10, 11, 12 میں رہنا چاہتا ہے یا 8. فگرز میں نے دیکھے, اس سال جو سال گزرا ہے 226, 227 کو ہی ٹوٹل انسیڈنٹس ہوئے تھے. 2009 سے 13, 8 سے 13 تک منیمم سال میں 900, میکسیمم 1500 انسیڈنٹس ہوئے تھے قبائلی اضلاع اور پاٹا میں ملا کے. سیکیورٹی کا بہانہ بھی جھوٹ, نفری کا بھی جھوٹ, کیونکہ جتنا ہی نفری 2013 میں تھی اس کی ڈبل ہے. تو اگر کوئی الیکشن نہیں کرا رہا, اٹ از ویری سمپل, وہ جان بوجھ کے نہیں کرا رہا. لیکن اگر الیکشن نہیں ہے, آئین نہیں ہے, اور اسی لیے ماضی وازی کو چھوڑیں, ابھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کی وفاق کا سٹرکچر جیسے آئین انویزج کرتا ہے وہ ہے, اور پاکستان کی جمہوریت ہے یا نہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملی تو آپ پھر ریزائن کر دیں گے؟ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حق میں ہیں, سب کیسے؟ ہاں بالکل. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں اس حوالے سے, تو ہم نے میں بالکل ہماری طرف سے خان صاحب نے کیٹیگریکلی بات کی ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہے, ہم نے خان صاحب نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت چونکہ یہ جو حکومت چل رہی ہے, مجھے چھوڑے, آپ اپنے آپ سے پوچھے, کیا یہ اس وقت کی حکومت کی کوئی اخلاقی, کوئی مورل اتھارٹی ہے؟ اس وقت جو ہے نا قوم نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو, اور ان سے مینڈیٹ چوری کر کے چوچو کا مربع بنا کے انہوں نے جو کہ کمپرومائز حکومت ہے اور سہاروں پہ جو ہے نا یہ کھڑی ہے, اس وقت کیسے ڈیسیجن لے سکتی ہے؟ ابھی تک آئی ایم ایف کا ڈیل سے نہیں ہو رہا. بھائی نئی مینڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے پاس لوگ جائیں, قوم ڈیسائیڈ کرے کون اس کی لیڈرشپ کرے, کون اس کی جو نمائندگی کرے, کون اسمبلی میں آئے, تاکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں. اور ہم نے ان سے بات کی تھی, پہلے بھی ہمارے اس کے ساتھ بات ہو رہی. ہم نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہمارا مطالبہ ہے, اگر آپ الیکشن جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اکانومی بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم آئی میں بھی بات کر سکتے ہیں, قومی ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ان کو صرف اور صرف چڑے ہے کہ اس کو ہر حال میں حکومت میں رہنا ہے, ان کی اپنی نیب کے قوانین ختم کرنے, اپنی نیب کے کیسز ختم کرنے ہیں. ان کے پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں ضامن کون ہونا چاہیے؟ دیکھیے ضامن معاملے کی بات بعد میں ہوگی, لیکن ہم سنجیدہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, اور جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے. تھینک یو جی, السلام علیکم. تھینک یو جی.